اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہم سورہ عادیات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں 11 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس پر یہ آیتیں اتری اور اس لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خبر دی ہے۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کنانہ کے کسی علاقے میں بھیجا اور منذ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے مامور کیا۔ ان کی خبر میں تاخیر ہوئی، یعنی کہ لیٹ ہوا، تو منافقین کہنے لگے کہ جو لوگ گئے تھے سارے لوگ وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے خبر دی، تو اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آئیے اب ہم جو ہے صورت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے جو سب اسباق ہیں اس سے ملنے والے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا۔ واو یہاں پہ قسمیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ عادیات کہتے ہیں دوڑنے والے کو، جس طرح غازیات ہوتا ہے غزو سے، اسی طرح عدون سے عادیات ہوتا ہے دوڑنے کے معنی میں۔ اور ذبحن کہتے ہیں کہ جب آدمی دوڑتا ہے، خاص طور سے گھوڑے کے بارے میں ہے کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے جو سانسیں لیتا ہے، ہنہناتا ہے جو، اس کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، یہاں موریات کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ نکالنے والے۔ قدحا کہتے ہیں جب ٹاپ جو ہوتی ہے گھوڑے کی، جو ٹاپ ہوتی ہے جو آپس میں ٹکراتی ہے تو اس سے جو ایک آگ نکلتی ہے اس کے معنی میں ہے۔ یا جب گھوڑے کی جو ٹاپ ہوتی ہے وہ جب پتھر سے ٹکراتی ہے تو جو اس سے آگ نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ یہاں المغیرات کا مطلب ہوتا ہے، اغار یغیرو کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، دھاوا بولنا، اور صبح کا مطلب صبح کے وقت میں ہوتا۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی لشکر کسی پہ حملہ کرتا تھا تو وہ رات کے وقت میں نکل جاتے تھے اور وہ صبح کے ٹائم پہ حملہ کرتے تھے، تاکہ وہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ وہاں کے علاقے میں پہنچ جائیں اور وہاں کے بارے میں جو ہے اپنا گھات لگا کر بیٹھ جائیں اور صبح کے وقت میں جو ہے ان پر حملہ کر دیں جبکہ وہ تیار بھی نہ ہوں۔ تو فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی جب وہ جاتے ہیں دوڑاتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ تو یہ گھوڑے جو ہے وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ اثرنا کا مطلب یہ ہوا کہ اڑانا، اور نقعہ مطلب ہوتا ہے گرد و غبار، یعنی پھر وہ جو ہے گرد و غبار کو اڑا دیتے ہیں۔ جیسے گھوڑے بہت تیزی کے ساتھ جب دوڑتے ہیں، جب حملہ کرنے کے لیے صبح میں جو اکٹھا ہوتے ہیں، اس کے بعد دوڑتے ہیں جب، تو اس کے پیچھے جو ہے گرد و غبار اس قدر بھر جاتا ہے کہ وہاں دکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ گرد و غبار پورا ایک بونڈر کی طرح جو ہے وہ فضاؤں میں جو ہے پھیل جاتا ہے۔ تو اسی کو یہاں پہ جو ہے اس نقشے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں وسطنا کا مطلب یہ ہوتا ہے، وسطہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں کوئی چیز کا آ جانا، تو وہ اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ جماع کا مطلب لشکر، یعنی ان کا جو یا تو قبیلہ، ان کا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، یعنی ان کے لشکر میں یا ان کے قبیلے میں یا ان کے بیچ میں بالکل جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو فوسطنا به جمع کا یہی مطلب ہوا، بس پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان جو ہے اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اگر ہم وہ پیچھے والی 5 آیات، جو بھی 3-4 آیات کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اگر ہم اس کو جنرل میں معنی میں لے لیں، مطلب اس کا لے لیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور وہ اس صحابہ جو ہم نے جو ہے واقعہ نزول بتایا اس کے معنی میں نہ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ جتنی طاقت کا استعمال جو ہوا ہے، یہ سمجھ لیجیے جنرل بات ہے، یا کفار کے بارے میں بات ہے کہ کفار ایسا کرتے تھے، یعنی یا دور جاہلیت میں عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے، یہ معنی اگر ہم مراد لے لیں کہ دور جاہلیت میں کفار جو تھے وہ اپنی طاقت کا، اپنے گھوڑوں کا بے جا استعمال کرتے تھے، غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، جہاں پر ان کو استعمال کرنا رہتا تھا وہاں پر نہیں کرتے تھے، بلکہ جو قبیلے لڑائی جھگڑے میں مشغول نہیں ہوتے تھے ان پر بھی حملہ کر دیتے تھے۔ تو وہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ان ساری طاقتوں کا تم لوگوں نے ناشکری کی ہے، کیونکہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ یہ یہاں پہ اس کا ایک مطلب نکل آئے گا۔ لیکن یہ قنوت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ناشکرے کے مطلب ہوتا ہے، اور انسان سے یہاں مراد جو ہے، یہاں انسان سے مراد پھر وہی جب اگر ہم اس معنی میں لیں گے جیسا کہ میں نے بتایا ابھی، تو یہاں انسان سے مراد وہ کافر ہو جائیں گے کہ کافر لوگ، ٹھیک ہے، تو بعض کافر لوگ جو ہے وہ ناشکرے تھے اپنے رب کے۔ اور اگر ہم اس کو جنرلائز کر دیں تو ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے کسی انسان پر تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے لمحات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی ناشکری ہوتی ہے۔ اتنی ہزار نعمتوں میں ایک اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو ہم انکار کر دیتے ہیں، ایک طریقے سے اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ بھی آ جائے گا۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید، اور وہ خود یعنی کہ انسان جو ہے خود اس بات پر گواہ ہے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے وٹنس، گواہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی کہ وہ اپنی اس ناشکری کے عمل پر وہ خود گواہ ہے، اسے خود پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے نعمتیں دی ہیں لیکن ایک مصیبت آتی ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسا انکار کرنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے لعن طعن کرنے لگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے قنوطیت کی شکار ہو جاتے ہیں، تو اس پر انسان کا جو دل ہے، جو ضمیر ہے، خود اس پر جو ہے وہ واقف ہے، اس کا گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً انسان مال کی چاہت میں بہت سخت ہے۔ حب کہتے ہیں محبت، چاہت، اور خیر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ، خیر کا مطلب بھلائی والا نہیں ہے، بلکہ یہاں خیر کا مطلب مال و دولت ہے، ویلتھ کے معنی میں، یعنی کہ جو ہے اس کا مطلب یہ، اور شدید کا مطلب سخت، کسی چیز کے لیے جو ہے بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹرکٹ ہو جانا کہ یہی کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یعنی مال کی محبت کی خاطر وہ بہت سخت رہتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے وہ کر گزرتا ہے مال کی محبت میں۔ اگر اس کو مال مل رہا ہے تو ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ جو ہے مال کی محبت میں اس قدر ہے، سخت ہے کہ وہ ایک روپے بھی اپنے پاس سے نکلنے نہیں دیتا ہے، یعنی وہ بہت ہی زیادہ بخیل ہے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے اس وقت کا پتہ نہیں؟ افلا يعلم، کیا اسے پتہ نہیں؟ اذا، اس وقت کا، بعثر ما في القبور، قبور کا مطلب قبر، بعثرہ کا مطلب اٹھایا جانا، کیا اسے اس وقت کا پتہ نہیں کہ جو بھی قبروں میں ہے، قبروں میں کون ہے؟ یعنی کہ انسان، یعنی کہ سارے کے سارے انسان جو ہے اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے، یعنی کیا اسے ہوش حواس نہیں ہے؟ کیا اسے خبر نہیں ہے کہ قبر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے؟ تو پھر وہ کیوں جو ہے مال کی محبت میں اس قدر گم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیا اسے پتہ نہیں کہ وہ ایک دن جو ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو قبر میں ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ بھی دلوں میں ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ حصلہ کہتے ہیں جب آپ کوئی پھل ہوتا ہے، جب آپ پھل کو جو کوئی ایسا پھل ہے جس کا چھلکا بھی ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، اگر اس چھلکوں کو نکال دیتے ہیں جو مغز بچتا ہے اس کے معنی میں یوز ہوتا ہے اس کام کرنے کو، تو حصلہ کہتے ہیں اس کو۔ اور صدور کا مطلب ہوتا ہے دل، یعنی کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جس قدر تمہاری جو مال کے لیے چاہت تھی، یا بخل تھا،
یا جو تمہارا موٹیوز تھا، جو ارادے تھے تمہارے ہر کام کے لیے، وہ سارے ارادوں کو، وہ سارے تمہارے کام کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے موٹیوز کو، تمہارے انٹینشن کو، سب کو جو ہے وہ تمہارے دلوں سے جو ہے ایک دن نکال کے جو ہے قیامت کے دن نکال کے سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ تمہارا ہر کام کے پیچھے کیا تمہاری ریزن تھے، کیا تمہارے موٹیو تھے، کیا فیکٹر تھے، وہ تم کیوں ایسا کرنا چاہ رہے تھے. وہ ساری چیزیں قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی، جس کو ہم دنیا میں چھپا کے رکھتے ہیں، جس کو ہم اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں کہ کوئی جان نہیں پائے گا. تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہے اس دن سب کے سامنے بالکل جو ہے کٹا چٹھا جو بھی سب کچھ ہے سب نکال کے سامنے رکھ دی جائیں گی. تو یہ معنی یہاں پہ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب جو ہے ان کے بارے میں اس دن بہت زیادہ باخبر رہے گا. یعنی خبر رکھنے والا تو ہے ہی، لیکن اس کو اس دن کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز سے وہ باخبر اس قدر رہے گا کہ وہ سب کو باخبر کر دے گا، سب کے سامنے جو ہے حساب کتاب کرے گا. تو سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل آیا ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون کیسا ہے، کون کیسا ہے. یہ اس کا جو ہے مختصراً سا ترجمہ ہوا اور اس کا جو ہے معنی سمجھا دیا گیا. آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مکی صورتوں ہیں، مکی صورتوں میں انسانی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس قوت کو پہچانے جو انسان کو پیدا کیا، جو انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا خوف، موت کے بعد کی زندگی کا خوف، ٹھیک ہے، اور اپنی طاقت کا جو ہے وہ لوہا منواتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور اسلام کو قبول کرے. یہ ان صورتوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. تو اس صورت سے جو ہم سب کو جو سبق ملتا ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری سے گریز کرنا چاہیے. کہ کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ہم ورد کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو ہمیں یہ سب یاد رہنا چاہیے. کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا ہے، جب ہم ایمان لے آئیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیے ہیں کہ ہم نے اپنی جان جو ہے، اپنے نفس کو جو ہے اسلام کی خاطر، یعنی کہ اسلام کے خاطر ہم نے وقف کر دیا ہے، اور ہم جنت کے بدلے میں جو ہے ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے ہمارے ساتھ جو حکم چاہے یا جو عمل کرنا چاہے وہ کرے. تو ہمیں اس پر اطمینان ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہے مال کی محبت میں اس قدر جو ہے گم نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان جو ہے اپنی آخرت بھول جائے. تو یہاں اس کا مطلب سمپل سا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں بخل سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مال کے ساتھ جو حقوق ہے مال کے، سب کو اس میں جو ہے اس کا حصہ دینا چاہیے. یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں منافقت سے گریز کرنا چاہیے. جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ حصل ما فی الصدور، جو کچھ بھی دلوں میں ہوگا، جو کچھ بھی آپ کے موٹیوز ہوں گے، وہ سب کے سب جو ہے قیامت کے دن سب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تو اس لیے دنیا میں جب بھی ہم کام کریں تو ہم اپنے موٹیوز جو ہے، اپنے نیتوں کو جو ہے، اپنے